والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی فیاض احمد صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، نقیب محفل حضرت علامہ ادریس صاحب و جمیع ذوی الاحترام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا، یاقوتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل جودھ پور کی سرزمین پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے دانشور، اہل علم، اہل خرد، اہل تجربہ، ان سے ان کے ملفوظات سماعت کر لیے ہیں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ ایک خصوصی خطاب آپ کو ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے سماعت کرنا ہے۔ ان دو اور مبارک اور مسعود ہستیوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے فقیر قادری بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، اور مجھے جو عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مسلم امہ جن حالات سے گزر رہی ہے اور جن حالات کی طرف اشارے دیے جا رہے ہیں، وہ انتہائی جو ہے وہ فکر اور تردد میں انسان کو ڈالنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، امت کے بعض مفکرین اس بات کو کہہ چکے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ دنیا بڑھ رہی ہے، اور یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہر دن اس کا رخ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی قوموں کو تباہ اور برباد کرنا ہوتا ہے، جب بھی قوموں کو زوال پذیر کرنا ہوتا ہے، جب بھی قوموں کو غربت زدہ کرنا ہوتا ہے، جب بھی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا ہے، جب بھی قوموں کا نام صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا ہے، تو یوں ہی نہیں مٹایا جاتا، بلکہ پہلے قوموں کو گمراہ کیا جاتا ہے، پہلے قوموں کو مذہب سے ہٹایا جاتا ہے، پہلے قوموں کو مذہب سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور کے پتہ نہیں شیطنت کا حال کیا ہے، لیکن وہ دور جو ہلاکو اور چنگیز خان کا دور تھا، اس وقت حملہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو تعیشات کے اندر مبتلا کیا گیا، مسلمانوں
مسلمانوں کو مذہب سے دور کیا گیا، اس وقت کے حالات یہ تھے. اگر آپ نے ہمارے علماء سے سنا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ اکبر، مالداروں کی کیفیت اس دور کی یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک بغداد کے مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں شراب پلانے والی ہوا کرتی تھی اور 300 لڑکیاں گانے والی ہوا کرتی تھی. یہود و نصارہ کی بیٹیاں مسلمانوں کی بہو بن رہی تھی. اللہ اکبر، یہود و نصارہ کی بیٹیاں بغیر نکاح کے مسلمانوں کے حرم میں رکھی جا رہی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، جب تک کہ کوئی قوم سچے مذہب سے وابستہ رہتی ہے اس قوم کا نام مٹایا نہیں جا سکتا. جب تک کہ کوئی قوم سچے مذہب کا دامن پکڑی ہوئی ہوتی ہے اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ سچے مذہب کی قوت اور سچے مذہب کی طاقت یہ ہوتی ہے، اگر ایک طرف مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسری طرف جو ہے انسان ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسان تیسری طرف ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا، اس فکر کی عکاسی کرتے ہوئے لاہور کا قلندر کہتا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قوموں کے زوال کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق مذہب و مسلک سے کمزور ہو جائے یا توڑ دیا جائے. اور پھر یاد رکھنا، اس میں بوڑھوں کا بھی اتنا اعتبار نہیں ہوتا اور اس میں بچوں کا بھی اتنا اعتبار نہیں ہوتا. اصل جو سرمایہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، قوموں کے عروج و زوال کے اعتبار سے عقیدہ تو بہرحال سب کا عقیدہ ہے، لیکن عروج و زوال کے اعتبار سے بات بتائی جا رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو بوڑھوں اور جوان، بوڑھوں اور بچوں کے درمیان ایک کڑی ہے جس کو ہم نوجوان کہتے ہیں، نسل نو کہتے ہیں، نئی نسل کہتے ہیں، اس کا بڑا اعتبار ہوتا ہے. جس قوم کا جوان اللہ اکبر بیدار مغز ہو جائے، جس قوم کا جوان دین ہو جائے، جس قوم کا جوان مذہب و مسلک کا پاسبان ہو جائے، اس قوم کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے. اور جس قوم کا نوجوان تعجشات میں مبتلا ہو جائے، عیش پسندی میں مبتلا ہو جائے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ تعجشات کی محفلیں سجانے لگے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے لگے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے لگے، نشے کے اندر دھت ہو جائے اور اس کے بعد خوبصورتی اور حسن و جمال کے اندر اپنے آپ کو گم کر دے، پھر اس قوم کا حال بڑا بدترین کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس وقت ہلاکو اور چنگیز خان کی طرف سے حملے کے اشارے تھے، اس وقت مسلمانوں کو مذہب سے دور کیا گیا، دین سے دور کیا گیا، تعجشات میں مبتلا کیا گیا. اور پھر جب وہ تلواریں اٹھی تو کوئی پناہ گاہ نہ رہ گئی. اس دور کی تاریخ اگر میرے جوانوں کو پتا ہے تو پتا ہے، جن کو نہیں معلوم ہے سن لیں. اس وقت مسلمانوں کا اتنا بڑا قتل عام ہوا تھا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کروائے تھے ہلاکو نے. یاد رکھنا، جب بھی قومیں جرائم میں مبتلا ہوتی ہے خدا کا قہر کسی بھی شکل میں برستا ہے، اور اس وقت جب لوگ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. آج اسلام دشمن طاقتوں کی وہی سازش ہے. یاد رکھنا، تیسری عالمی جنگ کے اندر سب سے زیادہ خوف اگر کسی سے ہے تو دنیا کے طاقتور ہتھیار رکھنے والی قوموں سے نہیں، بلکہ دلوں میں ایمان رکھنے والی قوم سے ہے. دلوں میں ایمان رکھنے والی قوم سے ہے، سینے میں قرآن رکھنے والی قوم سے ہے، زبان سے کلمہ پڑھنے والی قوم سے ہے. حالانکہ میری قوم کا حال یہ ہے، یہاں تو چڑیا مارنے کے لیے میری قوم کے جوان گلیل بھی نہیں رکھتے، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود بھی ایمانی حرارت کا اس قدر لوگوں کے اوپر خوف طاری ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمانوں سے لرزہ برندام ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں جب تک مسلمانوں کا تعلق ان کے دین اور ان کے مذہب سے باقی رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی. اس کے لیے باضابطہ طور پر اللہ اکبر مشن چلائے جا رہے ہیں، اور مسلم جوانوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے ان کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات
شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، کبھی سیرت مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر، کبھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو لے کر، کبھی اسلام کے قوانین کو لے کر، کبھی اللہ اکبر دیگر چیزوں کو لے کر، اور اللہ مسلمان نوجوانوں کے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ بہت سارے کم نصیب ان شکوک و شبہات کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اور جو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتے ان کے دل و دماغ کے اندر مذہب بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، ان کا حال یہ ہے یا تو ان کو نشے کی لت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یا تو ان کو اللہ اکبر پیچھے سے دوستی کے بہانے ان کو زنا کرنے کی طرف، حسن کی طرف، جمال کی طرف اللہ اکبر لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جبکہ کبھی دولت کی ریل پیر کی بنیاد پر، کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر، کبھی نشے کی بنیاد پر مذہب سے دور کیا جا رہا ہو، ایسے وقت کے اندر ہمارے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے نوجوان کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے اگر آپ صرف اس جلسے کے اندر سروں کی گنتی کروانے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھنا یہ مذہبی فکر نہیں ہے، یہ مذہبی جلسے ہیں۔ یہاں سر نہیں دیکھے جاتے، یہاں پر دل دیکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا 22,000 کے اس منافق لشکر کی ضرورت نہیں ہے جو کربلا میں امام حسین کے خلاف جمع ہوا تھا، بلکہ یہاں تو 72 اہل دل کی ضرورت ہے جو زمانے میں انقلاب پا کر سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسے وقت میں جبکہ مذہب و مسلک پر آنچ ہے، ایسے وقت میں جبکہ شراب و شباب عام ہے، اس وقت مسلم جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلا کام مسلم جوانوں کو یہ کرنا ہے، اور پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ جو کام جوان کر سکتے ہیں وہ جوان ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا اس وقت بھی میرے آقا مکمل جوان تھے، اور ہمارے آقا کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہمیشہ جوان ہی رہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑھاپے سے محفوظ رکھا۔ حضور علیہ السلام کو 60 سال کی عمر میں جن اجنبیوں نے دیکھا وہ اجنبی لوگ بھی میرے آقا کو یا شباب کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، یعنی اے جوان کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ واللہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو جوان ہی رکھا۔ ابھی اللہ اکبر چند بال بھی داڑھی شریف کے سفید نہ ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب میرے آقا علیہ السلام پر صدیق اکبر ایمان لائے، کون صدیق اکبر؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تو اس وقت ان کی عمر جب وہ 37 سال کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم ایمان لائے اس وقت ان کی عمر 27 سال کی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی عمر تو اور بھی کم تھی۔ مولا کائنات کی عمر کی تو بالکل جوانی کی شروعات ہونے والی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت سعید ابن زید کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے حضرت بلال کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے حضرت ابو ذر کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب جوان تھے۔ گویا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے اسلامی انقلاب کس نے برپا کیا ہے تو ہم بلا تردد کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھانے والے نبی سے لے کر کلمہ پڑھنے والے اصحاب تک سب کے سب جوان تھے۔ یہ جوانوں کا انقلاب تھا جس نے پوری دنیا میں 23 سال کی قلیل مدت میں مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا تھا۔ تکبیر، فاتح بدر و حنین جوان ہے، اللہ اکبر، فاتح خیبر جوان ہے، فاتح بیت المقدس جوان ہے، اسی طریقے سے قادسیہ کے جنگ کے فاتحین جوان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جوانوں سے انقلاب آیا تھا اور اب بھی زمانہ منتظر ہے کسی جوان کا، لیکن کون سا جوان انقلاب پیدا کر سکتا ہے؟ جو راتوں کو نشہ کر کے کٹروں کے کنارے پڑا رہے، وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جو عورتوں کے حسن و جمال میں ڈوب جائے وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ اللہ اکبر، جو دوستوں کے ساتھ گندی پکچروں کی بات کرتا رہے وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جس کو خود کا ہوش نہ ہو وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جس کو خود کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ جس کی نگاہوں میں خود حیا نہیں وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟
گا جس کے کانوں پر حیا کے پردے نہیں؟ وہ کیا انقلاب برپا کرے گا جسے سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی؟ وہ کیا انقلاب برپا کرے گا جو خود لوگوں کی تہذیب اور تمدن کو للچائی بھی نظر سے دیکھتا ہے؟ وہ کیا انقلاب برپا کرے گا جس کو خود کو اپنے مذہب پر اعتبار نہ ہو؟ وہ کیا انقلاب برپا کرے گا جو ذہنی طور پر دوسری تہذیب اور تمدن کا غلام ہو چکا ہو، جو فکری غلامی میں زندگی گزار رہا ہو؟ وہ کیا انقلاب برپا کرے گا؟ انقلاب تو اہل یقین سے آتا ہے، انقلاب تو اہل دل سے آتا ہے، انقلاب تو اہل عشق سے آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ صبح جو کبھی فردا ہے، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ مومن کی اذان میں خدا نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ اکبر وہ زمانے میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، کسی مذہب کو للچائی کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں اور اپنے مذہب پر ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ واللہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب کا مقابل دنیا بننے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ اکبر جب مذہب میں آخر الزمان میں نبی یہ آخر الزمان تشریف لائے تو پھر مذہب کے چوبنوں کا عالم یہ ہے کہ جیسا نبی خدا نے ہمیں دیا ہے ویسی ہستی کس کے پاس ہے، جیسا کردار ان کا ہے ویسا کس کے پاس ہے، جیسی نگاہیں ان کی ہے ویسی کس کے پاس ہے، جیسا اخلاق ان کا ہے ویسا کس کے پاس ہے، جیسا علم ان کا ہے ویسا کس کے پاس ہے، جیسے اصحاب ان کے ہے ویسے کس کے پاس ہے، جیسی اہل بیت ان کی ہے ویسے کس کے پاس ہے، جیسی امت ان کی ہے ویسے کس کے پاس ہے، جیسی امت کے اولیاء ان کے ہے ویسے کس امت کے اولیاء ہے۔ میرے نبی کا حال یہ ہے، اگر ان کے حسن کی بات کریں تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ قرآن نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سوچو تو صحیح، میں تھوڑا سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت محبوب چھوڑ کر اگر کلمہ پڑھنے والی قوم کسی اور طرف توجہ کرے تو ان سے بڑھ کر جفاکار کس سے دل لگایا۔ موبائل کی اسکرین پر مسکی تصویریں ہیں، آنکھوں کی پتلیاں کس کے منتظر ہیں، کس کے کردار کی نقل کر رہی ہے یہ قوم، کس کو آئیڈیل بنا چکی ہے۔ اگر نہیں دیکھا نبی کو تو ہم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن کم سے کم سنا تو ہے، کم سے کم سنا تو ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جس کو حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا، بہت توجہ سے سننا۔ تقریریں آپ سن چکے اور پھر آپ سنیں گے، دو تقریروں کے درمیان کچھ کسی دل جلے کے بے جوڑ جملے بھی سننے، اور دھیان سے سنیں۔ میری قوم کی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ محل دیکھ کر مذہب چھوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ پیسے دیکھ کے مذہب چھوڑ۔ میں کہتا ہوں ان الدین عند اللہ الاسلام کس کے لیے ہے؟ مذہب صرف اسلام ہے، اسلام کے سوا کہیں کچھ نہیں۔ کہانی قصے اور تہمات پرستی کے سوا اور کیا ہے لوگوں کے پاس؟ لیکن آؤ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بات لکھی ہے بڑی پتے کی ہے، بہت خاص ہے۔ سید الطائفہ طاؤس العلماء، ہمارے مرشد حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا حضرت میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، میں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جنید بغدادی تھے، آپ نے فرمایا بیٹی اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کو منع نہیں کیا، اس لیے میں کیسے منع کروں؟ بات
کی بات کر دی، میرا عنوان یہ نہیں ہے، مجھے جس طرف آپ کی توجہ لے جانی وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس سے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے کرتا ہے کرنے دے، تو اس نے کہا بابا بات دوسرے نکاح کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر اسلام اجازت دیتا، اگر اسلام اجازت دیتا کہ کوئی جوان لڑکی کسی کے سامنے اپنا چہرہ کھولے، نقاب اٹھا کر کے اپنا چہرہ دکھائے، تو میں اپنا چہرہ دکھاتی آپ کو کہ جس کے پاس اتنا خوبصورت محبوب ہو، وہ ایسے محبوب کو چھوڑ کر اگر کہیں اور توجہ کر رہا ہے تو اس سے بڑا ظالم اور جفاکار کون ہے؟ جملے پر توجہ کرنا۔ اس لڑکی کا جملہ کیا تھا؟ بابا بات دوسرے نکاح کی نہیں ہے، بات تو میرے اپنے حسن کی ہے، چونکہ میں اپنا حسن آپ کو بتا نہیں سکتی، عورت ہوں، اور چونکہ جنید بغدادی واقعی پیر تھے اور واقعی عالم تھے، واقعی اللہ والے تھے، تو وہاں عورتوں کے ساتھ خلط ملط اور بے پردگی کا تصور بھی نہیں تھا۔ اسی لیے اس خاتون نے کہا کہ اگر اسلام اجازت دیتا تو میں اپنے چہرے کو بے نقاب کرتی اور بتاتی کہ مجھ جیسا خوبصورت محبوب جس کے پاس موجود ہو، وہ ایسا خوبصورت محبوب چھوڑ کر کسی کی طرف توجہ کرے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے دوسرا جواب دینا تو دور کی بات، چیخ ماری زور سے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ وہ لڑکی تو چلی گئی، اس کا تو مسئلہ حل ہی نہ ہو سکا، لیکن یہاں دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ کہ حضرت سجدہ الطائفہ کا چیخ مارنا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرنا۔ مرید آئے اور وزن کو اٹھایا، ہوش میں آئے، لوگوں نے پوچھا حضرت آخر وہ لڑکی نے کہا کیا، آخر اس لڑکی نے کہا کیا جس کی بنیاد پر آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ بابا مجھ جیسا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو، اگر وہ کسی اور کی طرف توجہ کرے، اس سے بڑا ظالم جفاکار بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ تو مجھے فوراً اپنا خیال آ گیا کہ اس لڑکی کے پاس، وہ لڑکی کے پاس فانی حسن ہے، تو وہ شکایت کر رہی ہے کہ میرے جیسا محبوب جس کے پاس ہو اور پھر وہ کوئی اور طرف توجہ کرے تو اس سے بڑا جفاکار کون ہو سکتا ہے؟ ارے وہ تو حسن فانی ہے جسے قبروں کے کیڑوں نے کھا جانا ہے، وہ تو حسن فانی ہے جس کو بچوں کی ولادت میں ختم کر دینا ہے، وہ تو حسن فانی ہے جس کو بڑھاپے کے اندر ڈھل کے ختم ہو جانا ہے، لیکن میں تو ایسا محبوب رکھتا ہوں کہ وہ محبوب اس کا حسن فانی نہیں بلکہ اللہ اکبر، ان کے حسن کی شان تو یہ ہے، ان کے جمال کی شان تو یہ ہے کہ اللہ ان سے مخلوق ہی نہیں بلکہ خالق بھی پیار کرتا ہے، محبوب ہے وہ خالق کے، اور ان کا حسن کیا ہے؟ حسن یوسف بھی جس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایسا میرا محبوب، اور اگر میں کسی اور طرف توجہ کروں تو پھر ظلم کی انتہا کتنی ہے؟ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس محبوب کے حسن کو یاد کر کے سید الطائفہ جنید بغدادی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، آپ مجھے بتائیں کیا اس آقا کے ساتھ ہم جو ہے وہ اللہ اکبر یہی سلوک نہ کر رہے ہیں؟ ایسا محبوب ہے اور کسی ہیرو کو چاہ رہے ہیں، ایسا محبوب ہے کسی ہیروئن کو چاہ رہے ہیں، ایسا محبوب ہے کسی کرکٹر کو چاہ رہے ہیں، ایسا محبوب ہے اللہ اکبر کسی اور کو دل دے رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کی حالت یہ ہو کہ اللہ اکبر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی بھی قدر نہ کریں، اس نبی کی بھی اہمیت نہ جانے، صرف اتنا کہ رسمی طور پر تو بڑے بڑے جملے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، رسمی طور پر تو جملے یہ ہے لبیک یا رسول اللہ، میں کسی نعرے کا مخالف نہیں، لیکن ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کی بات کرنے والے جوان مجھے بتا، تو کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، کہاں حاضر ہے؟ مسجدوں سے تو غائب ہے، تالیاں رکھنے کی جگہ سے تو غائب ہے، اذان کا جواب دینے کی جگہ سے تو غائب ہے، صدقہ و خیرات سے تو غائب ہے، زکات دینے کے تصور سے تو غائب ہے۔ اللہ اکبر، حال یہ ہے جو قوم دنیا شاید ہمارے نعرے سن کر پیٹ پکڑ پکڑ کر کہے لگاتی ہوگی کہ کیسے نادان ہے جو قوم اپنے نبی کے نام پر فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے، جو قوم اپنے نبی کے نام پر 10 منٹ ظہر اور عصر کے لیے نہ نکال سکے، یہ قوم اپنے نبی کے نام پر جان قربان کرے گی، لیکن
ہنسنے والے ہنستے ہیں مگر میں مایوس نہیں ہوں. نہیں ہے مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. مجھے معلوم ہے کہ یقیناً دلوں میں چنگاریاں موجود ہے، لیکن اس کو شعلہ جو اس کو اللہ اکبر اس کو ایک حرارت دے کر کے اس کو ایک حرارت دے کر کے چاہے وہ شعلہ بنانے کی ضرورت ہے، شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا اگر دوسروں کی نقل کرو گے تو زمین سے مٹا دیے جاؤ گے. آج نہیں نقل کر رہے ہیں. پانی پینے میں کس کی نقل ہے؟ سنت رسول پر عمل ہے یا کسی غیر کی نقل ہے؟ تالیاں رکھنے میں سنت رسول پہ عمل ہے یا کسی غیر کی نقل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کھانا کھانے میں کسی غیر کی نقل ہے یا سنت رسول پر عمل ہے؟ شادی بیاہ کرنے میں کسی غیر کی نقل ہے یا سنت رسول پر عمل ہے؟ تجارت کرنے میں، بات کرنے میں، سچ اور جھوٹ کے معاملے میں کسی غیر کی نقل ہے یا سنت رسول پر عمل ہے؟ نہیں نہیں. جس طرف میری قوم کے جوان جا رہے ہیں، تباہ ہونے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے، تباہ ہونے والی قوموں کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. کتنا افسوس ہے نا، قوم کے 16 17 سال کے لڑکے اللہ اکبر نشے کی دامت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی شراب پی کر، کوئی گولیاں کھا کر، کوئی بھنگ کھا کر، کوئی چرس کے ذریعے سے، کوئی حقے کے اندر نشے کی دوائیں لگا کر کے اللہ اکبر، کوئی سگریٹ کے اندر نشے کی دوائیں لگا کر کے اللہ نشے میں ڈوبا ہوا ہے. مجھے بتاؤ، نشہ کرنے والا جوان جب اپنی بیوی کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا، تو مجھے بتاؤ وہ اپنی قوم کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچے گا؟ یاد رکھنا، ہماری قوم کو دین سے اسی لیے دور کیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں تباہ کرنا آسان ہو جائے. بکری کو ریوڑ سے اسی لیے الگ کرتے ہیں تاکہ بھیڑیا کا حملہ آسان ہو جائے. جب تک کہ بکریاں ریوڑ میں ہوتی ہے، کسی بھیڑیے کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بکری پر حملہ کر سکے. اے مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت، اگر اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ تمہیں اسی لیے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ، کربلا والوں کی فکر سے اس لیے دور کیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں لوٹنا، تمہیں تباہ کرنا آسان ہو جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، میں نشہ کرنے والوں کے حوالے سے سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میرے نبی نے اپنے سگے چچا کے قتل کرنے والے پر لعنت نہیں فرمائی. توجہ کرنا، حضرت امیر حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا حضور نے ان پہ لعنت نہیں کی. جنہوں نے سینہ چیرا ان پہ لعنت نہیں کی. جنہوں نے سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر کے دانتوں تلے کچا چبا چبا کر کے تھوک دیا، حضور نے ان پہ لعنت نہیں کی. میرے نبی کو طائف میں جنہوں نے لہو لہان کیا حضور نے ان پہ لعنت نہیں کی. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں اس پر مجھ محمد کی لعنت ہے، محمد عربی کے رب کی لعنت ہے، تمام نبیوں کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس پر تمام فرشتوں کی لعنت، جس پر اللہ کی لعنت، جس پر رسول اللہ کی لعنت، اب بتاؤ کیا وہ پورے قد سے کبھی کھڑا رہ سکے گا؟ کبھی وہ زندہ رہ سکے گا؟ مجھے حیرت ہے. آپ اندازہ کریں، میرے آقا نے ابو جہل کے بیمار پڑنے پر، توجہ کریں، ابو جہل کے بیمار پڑنے پر ابو جہل تک کی بیماری میں عیادت کی. یہود و نصارہ بیمار پڑے، حضور ان کو تک دیکھنے گئے. مگر اللہ میرے آقا نے یہ اخلاق کا اظہار کیا. مگر جو نشہ کرتے ہیں ان سے میرے آقا اتنے بیزار ہیں. اگر میرا کوئی بھائی اس مجمع میں میرا جوان نشہ کرتا ہے، میں اس کی توجہ چاہتا ہوں، یا اگر وہ یہاں نہیں موجود ہے، خدا کے لیے یہ بات ان تک پہنچے، کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ اپنے نبی کی بات ہے، اپنے آقا کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جانتے ہو وہ رسول جو یہود و نصارہ کی تک عیادت کریں، وہ رسول جو ابو جہل کی تک عیادت کریں، اللہ اخلاق پیش کرنے کے لیے، خلق عظیم کے اظہار کے لیے. لیکن اللہ اکبر، جو نشہ کرتے ہیں ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے، نشہ کرنے والوں کو
نشان عبرت بنانے کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان سنو. میرے آقا اللہ اکبر فرماتے ہیں, جس کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نشہ کرنے والے بیمار پڑ جائیں, میرے آقا فرماتے ہیں رحمت للعالمین فرماتے ہیں, اور کس طرح ان کی عبرت بیان ہو رہی ہے. آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے ان کو دیکھنے مت جاؤ, ان کی عیادت کرنے مت جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے رشتے مت کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, وہ قرض مانگے اس کو قرض مت دو, اس کی کوئی حاجت ہو اس کو پورا مت کرو, وہ محفل میں آ جائے اس کو جگہ مت دو. آپ پوچھیں گے اگر ہم نے نشہ کرنے والوں کو قرضہ دیا تو, اگر ہم نے نشہ کرنے والوں کی حاجت پوری کی تو, اگر ہم نے نشہ کرنے والوں کو محفل میں جگہ دی تو. اب میرے آقا فرماتے ہیں, اب ذرا اس کو بھی غور سے سننا, ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے کہتے سنا کہ جس نے کسی نشہ کرنے والے کو قرض دیا, جس نے کسی نشہ کرنے والے کو قرض دیا, تو نشہ کرنے والے کو قرض دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی مسلمان کے قتل پہ مدد کرنا. یعنی مسلمان کے قتل پہ مدد کرنے والے کو جو جرم کی سزا ملے گی وہی نشہ کرنے والے کو قرض دینے والے کی سزا ہے. فرماتی ام المومنین میرے آقا نے فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی, اسلام کو توڑنے میں مدد کی. اور فرماتی ہے اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والوں کو اپنی محفلوں میں جگہ دیا, ان جگہ دینے والوں کو اللہ قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بے عبرتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ آپ سوچیں گے حیرت ہے, یہاں ایک بات سوال پیدا ہو سکتا ہے, کافر کی عادت کے لیے حضور جا رہے ہیں اور جو مسلمان نشہ کر رہا ہے اس کے لیے اتنی سخت بات کیوں ہے؟ تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھو ایک بچہ ہوتا ہے پڑوس کا, وہ اسکول نہیں جاتا, آپ کو کوئی ٹینشن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن ایک دوسرا اپنا بچہ ہوتا ہے, وہ اسکول نہیں جاتا, تو آپ ایک زور دار تماچا مارتے ہیں. دور سے لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں یار کیا ظالم باپ ہے, اپنے بچے کو مار رہا ہے. لیکن اگر وجہ پتا چل جائے کہ کیوں مار رہا ہے, بولو جب پتا چلے گا اسکول بھیجنے کے لیے مار رہا ہے, ڈگری ہولڈر بنانے کے لیے مار رہا ہے, اپنے بچے کو پڑھا لکھا بنانے کے لیے, اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے مار رہا ہے, بولو تو کیا کوئی جس کی عقل سلامت ہے, جس کا شعور سلامت ہے, جس کی فکر سلامت ہے, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسکول جانے والے بچے کو مارنا ظلم ہے؟ نہیں, بلکہ ہر آدمی کہے گا اچھا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے, بچے کے مستقبل کو سدھارنا چاہتا ہے. بلا تمثیل اگر حضور علیہ السلام اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے اگر ان کے سوشل بائیکاٹ کی بات کر رہے ہو, یا حضور علیہ السلام ان کو تعذیبی سزا دینے کی بات کر رہے ہو, تو یہ حضور علیہ السلام کے دل میں امت سے نفرت نہیں ہے, بلکہ میرے آقا اپنی امت کی آخرت کو سدھارنا چاہتے ہیں. اس طرح کی عبرت کی بات سن کر کے لوگوں کی زندگیاں بدلے گی, لوگوں کی زندگی میں انقلاب آئے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بلکہ اللہ اکبر, نشہ کرنے والوں کے حوالے سے ایک روایت اور پڑھتا ہوں, وہ دل کے کانوں سے سن لیں. اللہ اللہ, میرے آقا آپ سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ سور کی طرح, خنزیر کی طرح ہوگا. اللہ اکبر, صرف اتنا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے, اور خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے, اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا, وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا, اور اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی, اور ایسی حالت کے اندر اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ اللہ, فرشتے یہ کہتے ہوئے اس کو میدان محشر میں لائیں گے, یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا, یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جہنم کی آگ اتنی سخت ترین ہے کہ جس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. کیا آپ کو اور ہمیں اپنے جسم سے محبت نہیں؟ نرم نرم گدوں پہ نمازیں چھوڑنے والوں, نشہ کرنے والوں, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں, کیا اپنے جسم سے محبت نہیں؟ اللہ اللہ, مجھے بتاؤ جہاں پہاڑ پگھل جائے
جائیں گے وہاں ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ جہاں پہاڑ پگھل جائیں گے وہاں ہمارے جسم کی کیا حالت ہوگی؟ نہیں آؤ اللہ اکبر کہ دنیا کے اندر جرائم نہیں، جرائم سے عزت نہیں ملے گی، جرائم سے سکون نہیں ملے گا، گناہوں سے اللہ اکبر دلوں کو قرار نہیں ملے گا۔ یاد رکھو اگر دلوں کو قرار ملے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے ملے گا، دلوں کو قرار ملے گا تو نبی رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے سے ملے گا۔ میری قوم کے جوانوں اپنے مذہب کا دامن نہ چھوڑو۔ آج کل تو اللہ اکبر سیریلوں کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے ایک خاموش پیغام نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیا جا رہا ہے۔ کیا مذہب میں کیا رکھا ہے؟ مذہب میں کیا رکھا ہے؟ مذہب میں کیا رکھا ہے؟ یاد رکھنا مذہب میں کیا رکھا ہے یہ بات لوگ صدیق اکبر سے پوچھیں۔ مذہب میں کیا رکھا ہے یہ بات لوگ بلال حبشی سے پوچھیں۔ مذہب میں کیا رکھا ہے یہ بات لوگ حضرت خبیب سے پوچھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مذہب کو؟ اگر مذہب میں کچھ رکھا نہیں، توجہ کرنا، اگر مذہب میں کچھ رکھا نہیں ہے تو یہ مذہبی لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر مذہب میں کچھ رکھا نہیں ہے تو یہ مذہبی لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ کیوں یورپ والوں کے پیچھے نہیں پڑے ہیں؟ یہ کیوں مشرق و مغرب والوں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے؟ ہمیشہ لوگ مذہبی لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ ایک مذہبی اگر کھڑا ہو جائے تو پوری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، ایک روایت پڑھتا ہوں، کئی کتابوں میں یہ روایت ہے، اس کا اتنے مجموعہ پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں مذہب بچانے کے لیے صحابہ کی قربانیاں کیا تھی۔ اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھوں گا اور اسی پر بات مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ ذرا توجہ کریں کہ جوان صحابہ نے قربانیاں کیا پیش کی، کیسی قربانی دی ہے۔ آئیے اور آج ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے استیعاب میں بھی موجود ہے وہ روایت، اور سیرت صحابہ میں کم و بیش سب نے لکھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی اگر صحابہ کی آزمائشوں پہ لکھی گئی اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑی سی وسعت کے ساتھ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں۔ ایک جوان تھے، جوان حضرت سیدنا عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ، اور عبداللہ دیہات میں رہتے تھے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں اگر کوئی بندہ مذہب کے اور اپنے نبی کے لیے قربانی دے تو پھر حضور اس پر کیسا کرم کرتے ہیں، حضور کی رحمتیں کیسے چما چم۔ یاد رکھنا کہیں کچھ نہیں ہے، اور یہ دنیا فریبی دنیا ہے۔ یہ جو ہم دوستوں سے اور مکاروں سے اور دنیا داروں سے سب سے لگے ہوئے ہیں نا، حضور کو چھوڑ کر، حضور کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کے لگے ہوئے، یہ قوم اتنی فریبی ہے کہ لوگ جنازوں میں بھی شریک نہیں ہوتے، ایسے ایسے بہانے کرتے۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے، تمہیں خاک ہو جائیں گے مگر تم کو خبر ہونے تک۔ ہاں لوگ مغفرت کی دعا تو کیا کریں، ہم نے بڑے بڑے دوستوں کو دیکھا ہے مغفرت کی دعا تو کیا کریں، مرنے کے بعد کہتے ہیں ایسا تھا ویسا تھا، میں اس کو جانتا ہوں وہ بڑا نالائق تھا۔ یہ حال ہے، یعنی کہ اتنی بھی خوبیاں بیان کر کے مغفرت کا سامان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ حال ہے۔ اور ہم انہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ پیسہ جو وارثوں کا ہونا ہے، وہ گھر والے جنہوں نے نکال کے دفن کرنا ہے، وہ دوست جنہوں نے جنازوں میں بھی شریک نہیں ہونا ہے، ان کے لیے وقت کے وقت لگا رہے ہیں۔ اور وہ آمینہ کا لال جس نے قبر میں پھپھیاں دے کر کے سلانا ہے، اس سے سچے دل سے عشق کرنے کے لیے تیار کتنے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، بندے کو مکتب میں دھپا کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے پیار نہ کریں، حضور کی امت یہ سب سے پیار کرو، اپنی جان سے زیادہ پیار کرو، لیکن جب اللہ رسول کی خدمت کا وقت آ جائے پھر لوگوں کو ٹائم نہیں دینا، لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، سب سے اٹھ جاؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور ہمارے درمیان رہتے تھے لیکن جب عبادت کا وقت آتا تھا تو کیفیت یہ ہوتی تھی جیسے حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو آئیے اپنے آقا کے اصحاب کی زندگی کو اور بالخصوص ایک جوان کی زندگی کو سنیں تاکہ کیسی
قربانیاں دی، پھر اس پر انعام کیا ملا آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ دیہات میں رہتے ہیں، بچپنے میں یتیم ہو گئے ہیں، باپ مر چکا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ اکبر، چچا نے پالا تھا، ماں بیوہ ہو گئی تھی۔ عبداللہ ایک دن دیہات سے شہر میں آئے، جہاں شہر میں آئے اللہ اکبر دیکھا کہ پروانوں کا جمگٹا ہے، ظاہر سی بات ہے پروانے دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا اہل عقل کے لیے کہ کوئی شمع جل رہی ہوگی، شمع جل رہی ہے تبھی تو پروانوں کا ہجوم ہے، کوئی پھول کھلا ہے تبھی تو تتلیاں منڈا رہی ہے، کوئی گل ہے تبھی تو بلبلیں چہک رہی ہے، کوئی گل ہے تبھی تو بھوروں کی آوازیں آ رہی ہے، یہی تو کیفیت ہے۔ عبداللہ نے جوان تھے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، جیسے ہی دیکھا پروانوں کا ہجوم ہے فوراً اندازہ کر لیا کہ کوئی شمع جل رہی ہوگی۔ جب دیکھا تو اللہ اکبر کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، حسن کا باپن کیا تھا، اللہ اکبر، جمال کی رہنمائیاں کیا تھی۔ آپ اندازہ کریں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ارے بن دیکھے دنیا ایسی شیدائی ہے تو جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کے دیدار کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اللہ، میرے آقا کا جمال دیکھا، آقا کا حسن دیکھا تو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ کسی سے پوچھا کون ہے، کسی بتانے والے نے بتایا آمنہ کے لال ہے، عبداللہ کا جگر پارا ہے، اور یہ وہی ہے جنہیں دنیا محمد کہتی ہے، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ عبداللہ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی شہدائی ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے حسن اور جمال کا عالم یہ تھا کہ اگر حضور سے بالفرض کوئی معجزے کا ظہور نہ بھی ہوتا تو حضور کی خوبصورتی ایسی متاثر کن تھی کہ لوگ صرف حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، کیا حسن ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ وہ ہے لبہائے نازک ان کے، وہ ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ ایک چرکے کوہن پھول، دندانوں لبو زلف روخ شہد فدائی ہے درے ادب لعل یمن مشک خوکن پھول۔ اللہ اکبر، حضور کا حسن دیکھا، آقا کا جمال دیکھا اور وہی کے شیدا ہو گئے اور اس کے بعد کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ کسی کو پتا چلا تو ان کے گھر جا کے چغلی کر دی، وہاں جا کر کے بات لگا دی، دیکھا تمہارا بیٹا عبداللہ تو مرتد ہو گیا، وہ محمد عربی کے ہاتھ میں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ عبداللہ جیسے ہی گھر پہنچے خبر اسلام لانے کی پہلے سے پہنچ چکی تھی، چچا کے تیور بدلے تھے۔ چچا نے کہا عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو مرتد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا چچا مرتد اور بے دین پہلے تھا، اب مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مل چکا ہے، محمد رسول اللہ کا دامن مل چکا ہے، اب میں مرتد نہیں بلکہ دیندار ہوں۔ عبداللہ کی یہ بات سننا تھا اور یہ بھی یاد رکھنا وہ عبداللہ جو چچا سے پہلے ڈر ڈر کے باتیں کرتے تھے اب ایمان مل گیا، عشق رسول مل گیا، محبت رسول مل گئی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہے ہیں۔ پتا کیا چلا، عشق انسان کو بے خوف کر دیتا ہے، عشق انسان کو نڈر کر دیتا ہے، عشق انسان کو انجام کی پرواہ کیے بغیر بغیر مشروط محبت کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ یاد رکھنا آج میری قوم کے جوان جو بزدلی کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر وہ محبتوں کی چمک دمک نہ رہی، وہ عشق کی رونق نہ رہی، وہ فداکاری کا جذبہ نہ رہا، اس لیے بزدلی کا شکار ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ارے سب تو جان بچانا چاہتے ہیں لیکن عاشق تو محبوب پر قربان ہونا جانتا ہے۔ اللہ اللہ، سب بچنے کی بات کرتے ہیں، وہ عشق میں فنا کی بات کرتا ہے اور یوں کہتا ہے پورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جاتا، جلانے نہیں بلکہ جلانے کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے اور جگہ چلیں گے تو خاک ہو جائیں گے، یہاں چلیں گے تو زندگی دوام پائیں گے۔ اے عشق تیرے سستے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، عبداللہ کو جیسے ہی کہا عبداللہ نے دو بدو جواب دیا، دو ٹوک جواب دیا۔ چچا نے کوڑا اٹھایا اور حضرت عبداللہ کو مارنا شروع کیا، خوب مارا۔ کہنے والے کہتے ہیں
چچا مارتے مارتے تھک گیا، لیکن عبداللہ مار کھاتے نہیں تھکے، کیونکہ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، جن کو ان کے عشق کی لذتیں مل جاتی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر، عشق کی شمع کیا جل گئی کہ چچا مار رہا ہے لیکن عبداللہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ اسلام چھڑوانے کے لیے ہمیں بھی کوئی مارتا ہے، ہماری بھی کوئی پٹائی کرتا ہے، ہمیں بھی کوئی تنگ کرتا ہے، مگر افسوس آج اسلام سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا۔ تھوڑی دیر غور کریں، سوچیں، اگر یہ جلسے کی محفل نہیں ہوتی، کسی خانقاہ میں محفل ہوتی، تو میں آپ سے کہتا کہ آنکھ بند کر کے گردن جھکا کر کے سوچو کہ اسلام سے اپنا تعلق کتنا رہ گیا، کتنا تعلق رہ گیا۔ 2 رکعت جمعہ کا، 2 رکعت جمعہ کا، یا کبھی کبھی زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا، یا نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول اور خطبے کا، کتنا تعلق ہے؟ اسلام سے ہمارا رشتہ کتنا ہے، کیا تعلق ہے؟ جو قوم کلمہ پڑھ کر بھی اپنے مذہب سے دور ہو، پھر اس قوم کی تباہی کے اندر دیر کتنی باقی ہے۔ جبل زیتون کے قریب جب عیسائی دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے یہی تو طے کیا تھا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت اور ایک قوم ایسی پیدا کرنا ہے جس کا اللہ رسول سے کوئی تعلق ہی نہ رہ جائے۔ عبد الرحمن، عبد السلام، عبد القدوس نام ہو لیکن ان کے اندر مذہب باقی نہ رہے، ان کے اندر مذہب کی چاشنی باقی نہ رہے، ان کے اندر محبت کی حلاوت باقی نہ رہے۔ دیکھو وہ اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں۔ آج اپنا مذہب سے تعلق کتنا ہے۔ جس قوم کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا، غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کلمہ پڑھنا بھی صحیح طور پر جن کو نہ آتا ہو، پہلے کلمے کا ترجمہ بھی جس قوم کو یاد نہ ہو، آپ مجھے بتائیں کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، ایسے سچے مذہب کے ساتھ اس طرح ظلم، اس طرح جفاکاری، اس طرح بے وفائی نہیں، اپنی حالت جو ہے اللہ اکبر جھاگ کی طرح ہوتی جا رہی ہے، کچرے کی طرح ہوتی جا رہی ہے، جو جدھر چاہتا ہے اڑا کر کے لے جاتا ہے، کیونکہ اندر جس طرح مذہب ہونا چاہیے مذہب کی رانائیاں وہ نظر نہیں آتی۔ عبداللہ کو چچا نے مارا لیکن عبداللہ ڈٹے رہے، میں نے محمد عربی کو نہیں چھوڑنا۔ لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، پھر روزانہ کا معمول ہو گیا، روزانہ کا اس کا طریقہ ہو گیا، روزانہ چچا صبح اٹھتا اور اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ کو مارتا رہتا، لیکن آپ جانتے ہیں جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں۔ نفرتیں کبھی نہیں جیتی ہے، ہمیشہ محبتوں نے جیتا ہے۔ عبداللہ محبت کرتے تھے، چچا نفرت کرتا تھا، مارتے مارتے تھک گیا اور ایک دن وہ آ گیا کہ چچا نے یہ طے کر لیا اب یہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے گا، اس لیے عبداللہ سے کچھ کہنا بھی نہیں، عبداللہ کو مارنا بھی نہیں۔ اب حضرت عبداللہ کے گویا کہ آزمائش کے دن ختم ہو گئے، لیکن ایک بڑی آزمائش انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن وہ آیا، عبداللہ ماں کے پاس روزانہ صبح آتے اور آ کر کہتے امی جان مجھے اپنے محبوب کی بڑی یاد آتی ہے، مجھے اپنے آقا کی بڑی یاد آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی یاد آتی ہے، امی اجازت دو تو میں اپنے آقا سے ملنے جاؤں، اپنے آقا کی زیارت کے لیے جاؤں۔ ماں ان کو سمجھاتی اور بہلا کر کے کہتی بیٹا ابھی تو تیرے چچے نے تجھے مارنا بند کیا ہے، تیرے چچا نے ابھی تو تجھے مارنا بند کیا ہے، اگر وہ سنے گا نا کہ تو ان سے ملنے جا رہا ہے تو میرے بیٹے وہ تجھے پھر مارے گا، وہ تجھ پہ پھر ظلم کرے گا اور میں تجھے کچھ بچا نہیں سکوں گی، کیونکہ تیرے باپ کی موت کے بعد اس نے تجھے بھی پالا ہے، مجھے بھی پالا ہے، رہنے کے لیے مکان دیا، گھر دیا، احسان
کیا اس لیے میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ عبداللہ روز آتے، آقا کی یاد آ رہی، آقا کی یاد آ رہی۔ یہاں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، دیہات میں رہ کر عبداللہ اس دور میں آقا کو یاد کرتے، بڑی معذرت کے ساتھ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں نا اپنی آقا کی یاد ہمیں کب آتی ہے، کتنی آتی ہے؟ بولو حضور کو ہم کب یاد کرتے ہیں؟ چہرے سے داڑھی مڑا کر جب گٹروں میں پھکواتے ہیں تب حضور یاد آتے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ہیں تب حضور یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی لڑکی کے ساتھ فون پر زنا کی گندی گندی گفتگو کرتے ہیں تب حضور یاد آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ کسی پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں تب یاد آتے ہیں، لوگ چوری کرتے ہیں تب یاد آتے ہیں، لوگ نشہ کرتے ہیں تب یاد آتے ہیں۔ کتنا ظلم ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے وہ سچے اصحاب جنہوں نے پل پل حضور کو یاد کیا، موت کے وقت حضور کو یاد کیا، دکھوں کے وقت یاد کیا، خوشیوں کے وقت یاد کیا۔ آج ہم اللہ اکبر، بلکہ اپنے نبی نے تو خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں یاد کیا، ہمارے آقا نے خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں یاد کیا، اور ہم اپنے نبی کو گناہوں میں بھول گئے، ہم نے اپنے نبی کو گناہوں میں گویا کہ فراموش کر دیا۔ اللہ اکبر، عبداللہ روز کہتے ایک دن ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں تمہیں جانے کی اجازت دیتی ہوں، جاؤ بیٹا، لیکن ایک شرط ہے، پہلے اپنے چچا سے اجازت لینا، پہلے اپنے چچا سے پوچھنا، اگر تمہارے چچا اجازت دیں گے تو پھر تم چلے جانا، میری طرف سے بھی اجازت ہوگی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ جب اپنے چچا کے پاس پہنچے اور جا کے کہتے چچا میں اپنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اپنے آقا کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تو چچا نے کہا، سوچا کہ بھئی یہ مانے گا تو نہیں، اس کو منع کروں گا تو یہ مانے گا تو نہیں۔ حضرت عبداللہ سے اس نے سوچا کہ ایسی سخت شرط لگاؤں گا، ایسی کڑی بات کروں گا کہ یہ جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اللہ حضرت عبداللہ سے کہا ٹھیک ہے عبداللہ تم جا سکتے ہو، لیکن میری طرف سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر تم میرے گھر سے باہر نکلو گے ان کی زیارت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، تو میرا حکم اور فیصلہ یہ ہے کہ دوبارہ تم میرے گھر میں لوٹ کر نہیں آ سکتے، میں دوبارہ تمہیں گھر کے اندر نہیں لوں گا، دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ آپ تھوڑا سوچو اے جودھ پور کے میری قوم کے جوانوں، سوچو ایک جوان کو اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی تھی کہ میرے گھر سے باہر نکلے گا تو دوبارہ گھر میں نہیں آنا، اس سے بڑی دھمکی کچھ نہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی جوان سے کہہ دو جس کی شادی نہیں، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں، کہ گھر سے باہر نکل جا دوبارہ مت آنا، تو اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں، اس کے وجود پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن بار عشق مصطفیٰ، بار محبت رسول، نوجوان صحابہ کرام کا دین پر استقامت، رسول اللہ سے دلی محبت، آقا کا عشق اور وہ جذبات دین کے لیے، حضرت عبداللہ نے سنا کہ چچا کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے نکلے گا تو دوبارہ گھر میں مت آنا۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر میرے آقا کی زیارت آپ کے گھر کو چھوڑنے کی وجہ سے مل سکتی ہے تو سستا سودا ہے، اس سے زیادہ سستا سودا کچھ نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں چچا دوبارہ لوٹ کر کے آپ کے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجیے میں چلا جاؤں گا، پھر کبھی گھر لوٹ کر نہیں آؤں گا، یعنی گھر چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد چچا نے سوچا ارے یہ تو میری بات کو مان چکا، پھر اس چچا نے فوراً تیور بدلے اور فوراً پیترا بدلا اور کہا سن، صرف گھر چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا عبداللہ، تیرے پاس جتنا مال ہے مال وہ سب مال یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا، ایک مال کی رتی بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر مال تج کر میرے آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو میں مال بھی چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں، میں کچھ نہیں لے کر کے جاؤں گا چچا۔ وہ تو ہار رہا تھا بازی اور اپنے عاشق بھتیجے کے سامنے جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے اسی پہ بس نہیں کیا۔ میری قوم کے جوانوں اگر یہ بات کتابوں میں نہ آتی تو شاید مجھے بیان کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ اس نے تیسرا پیترا بدل کے کہا عبداللہ صرف گھر چھوڑنے اور مال چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا، تیرے بدن پر جتنے کپڑے موجود ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، جب تیرا باپ مر گیا تھا تو میں نے پالا، میں نے پوسا، میں نے رکھا، تجھے تیری ماں پہ احسان کیا، اور یہ کپڑے بھی تیرے وجود پر میرے دیے ہوئے ہیں، اگر تو ان سے ملنے جانا چاہتا ہے تو تجھے یہ کپڑے بھی اتار دینے پڑیں گے۔ کتابوں میں موجود ہے، آپ سے پوچھتا ہوں اس منزل پر آ کر
ایک انسان کیا کر سکتا تھا، اس مقام پر آ کر ایک انسان کیا کر سکتا تھا، لیکن میرے آقا کے اصحاب نے جیسی قربانی دی ہے اس قربانی کا کوئی تصور تک نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا، عبداللہ کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا چچا اگر تیرے کپڑے اتار کر دے دینے سے میرے نبی کی زیارت ہوتی ہے تو یہ سودا بھی سستا ہے۔ اور حضرت عبداللہ نے، جوان عبداللہ نے، جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر ابھی قدم رکھا تھا، اس کے کپڑے اس کے حوالے کیے اور اپنے سطر کو چھپایا۔ سطر چھپا کر ماں کے پاس آئے اور امی سے کہا ماں اپنے بیٹے کو اب مدینے جانے کی اجازت دو، لیکن کچھ کپڑوں کا انتظام کر دو ماں مجھے کچھ کپڑے چاہیے۔ ماں نے دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے تو جانتا ہے کہ میں بیوہ ہوں، میں تجھے کپڑے نہیں دے سکتی، میں کوئی کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتی، لیکن میرے بیٹے میرے پاس یہ دوپٹہ ہے، یہ دوپٹہ لے کر کے چلا جا اور جلدی سے جا، اگر وہ آئے گا تو ابھی یہ دوپٹہ بھی چھین لے گا۔ ماں نے ایک دوپٹے کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا۔ تاریخ گواہ ہے لوگ کیا عشق کی باتیں کرتے ہیں، لوگ کیا رسول اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس جوان صحابی نے کپڑے دے دیے، سطر چھپایا، ماں سے کہا ماں کپڑے، تو ماں نے ایک دوپٹہ دیا۔ حضرت عبداللہ نے اس ایک دوپٹے کے دو ٹکڑے کیے اور دو ٹکڑے کر کے ایک باندھا نیچے اور دوسرا ڈالا اوپر۔ اس دن سے عبداللہ کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، اور کپڑا لپیٹ کر، اب ذرا سننا اس روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں حضرت علامہ ارشد القادری سے روشنی لیتے ہوئے اس پر گفتگو کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ عبداللہ نے اوپر کا کپڑا، یہ کپڑا اوپر ڈالا، ایک نیچے، سردی کے دن تھے، سردی کے دن تھے۔ راجستان والوں، راجستان میں جس سردی کا تصور آپ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ سردی مدینہ منورہ کی ہوتی ہے اور گرد نواح کی ہوتی ہے، بہت خوبصورت سردی ہوتی ہے۔ عبداللہ نکلے، کوئی سامان نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کچھ نہیں، عشق کی راہیں ایسی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر صرف نعتوں کو سن کر 10 کی پھٹی نوٹ دینے سے عشق کی سند ملتی تو ہر آدمی عاشق ہوتا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز کہتے ہیں بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں، یہ سب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہوں علماء کی موجودگی میں نمازی بننا آسان، حاجی بننا آسان، غازی بننا آسان، بلکہ شہید ہونا بھی آسان، لیکن عشق کی منزل اس سے بھی کٹھن منزل ہے، عشق کا مقام اس سے بھی کٹھن مقام ہے۔ اللہ اللہ، ہر جوان آج عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس کا کوئی تصور ہے ہمارے پاس؟ اللہ اللہ، عبداللہ نے تو عشق میں ماں چھوڑ دیا، چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، کپڑے چھوڑ دیے، ماں چھوڑ دیا، سب چھوڑ کر حضور کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ہم نے نبی کے لیے گناہ بھی چھوڑا ہے، ہم نے نبی کے عشق میں گناہ بھی چھوڑا ہے۔ جب چھوڑنے کی بات آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں، نعرہ لگانے کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے نعرے اور دعوے کرتے ہیں۔ سن لو، ان نعروں کی پول قبر میں کھلے گی، ان نعروں کی پول ہے جو صرف زبانی نعرے لگا رہے ہیں۔ ہم نعرے کے مخالف نہیں، نعرہ اگر دل سے لگے خالد کی طرح، فاروق اعظم کی طرح، بلال حبشی کی طرح، دہتے ہوئے انگاروں پر بلال نے نعرہ لگایا تھا احد احد احد، لیکن آج تم شور شرابے کے نعرہ لگاتے ہیں۔ نہیں، یہ جو نعرے کے پیچھے ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے، قبر میں پتہ چلے گا خود فریبی کا شکار تھے، خود فریبی کا شکار تھے، شیطان کے ہاتھوں اغوا تھے۔ نہیں نہیں، جہاں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ نبی کو تکلیف دینے والی ہر چیز چھوڑ دے گا، نبی کی راہ میں دیوار بننے والی ہر چیز چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ نے سب چھوڑا۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں، ہاں وہ ماں چھوڑ رہے، یہاں نشہ نہیں چھوٹ رہا ہے، وہ چچا چھوڑ رہے، یہاں گانے اور میوزک نہیں چھوٹ رہے ہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ رہے، یہاں داڑھی مڈانا نہیں چھوڑ سکتے، بے نمازی پن نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں نہیں، یہ رسومات کی باتیں نجات کی طرف نہیں بلکہ دھوکہ فریب ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ جودھ پور والوں، اگر یہ سننے آئے ہو کہ اس اسٹیج پہ آپ کو یہ کہا جائے کہ اللہ کا چہرہ دیکھو اور فلاں کا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ،
شاید اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے کہ میں جن کے خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کے چہرے دکھا کے تمہیں جنت بانٹنے کی بات کروں. میں آپ کے ساتھ خود فریبی نہیں کر سکتا. سن لو جنہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا وہ بھی پوری رات مصلوں پر روتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ روتی تھی. صدیق اکبر اللہ کے خوف سے روتے تھے. غوث اعظم پوری رات ایمان پر خاتمے کی دعائیں کرتے ہوئے روتے تھے. میری قوم کو ہوا کیا ہے؟ نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ ذوقی عبادت. وہ کون سا جرم ہے جو قوم میں موجود نہیں؟ اور اس کے بعد جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں. جنت اتنی سستی نہیں جتنا ہم نے کر دیا، اور اتنی مہنگی بھی نہیں جتنی اہل بدعت نے کر دیا. اعتدال کی راہ ہے یہ، اعتدال کی راہ یہ. وہ تو نہایت سستا سودا. دیکھو جنت کا اصل تصور یہ ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکا ہے، اپنا ہاتھ دکھا لیے. یہ ہے تصور اصل جنت کا. نہ اتنا سستا جتنا اسٹیجوں سے ہو رہا ہے، اور نہ اتنا قیمتی اور مہنگا جو اہل بدعت کے اجتماعات سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ امام اہل سنت کے وہ تو نہایت سستا سودا. لیکن اس سستے سودے کے لیے بھی تو کچھ لاؤ. ہے کیا؟ کچھ تو مول چکانا پڑے گا نا. کچھ تو مول. اپنے بچوں کے لیے جو مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہ کرے، ان کے لیے 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. رسول اللہ کے لیے بھی 10-10 منٹ کی ڈیوٹی کہیں کی. حضور کے لیے بھی کوئی ڈیوٹی مجھے بتائے. بیٹی کا جہیز جمع کرنے کے لیے 12-12 16-16 گھنٹے محنت کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاطر بھی 10 منٹ کی ڈیوٹی کی. کوئی سودا جمع کرنے کے لیے کچھ کام کیا؟ نہیں کیا. بہرحال بات سمجھتا ہوں حضرت تشریف لانے والے کہ حضرت عبداللہ دوپٹے اوڑھ کر ایک اوپر ایک نیچے مدینہ شریف کی طرف چلے تو خیال آتا ہوگا دل میں، عبداللہ تو نے تو گھر چھوڑ دیا اور وہ محبوب سے تیری ایک ملاقات ہے، اگر وہ تجھے نہ پہچانے تو؟ نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا کہ پہلی ملاقات ہے، جمگٹا ہے غلاموں کا، وہاں ایک تو تھوڑی. اور بھی صدیق اکبر جیسے غلام، فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسے، مولا علی جیسے، ابو ذر جیسے، سلمان فارسی جیسے، کیسے کیسے بلال حبشی جیسے لوگ. عبداللہ سوچتے ہیں عبداللہ اگر وہ تجھے نہ پہچانے تو گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا، رہے گا کہاں، رہے گا کہاں. کسی نے کہا تھا، کسی نے کہا سب کی ساقی پہ نظر ہے ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. ارے لینے والے تو سب دینے والے کو دیکھ رہے، لیکن دینے والا بھی سب کو دیکھے یہ ضروری نہیں ہوتا. ارے سب محبوب کو تکے یہ ضروری ہے، لیکن محبوب سب کو تکے یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے. تو عبداللہ کو خیال، عبداللہ اگر انہوں نے تجھے نہیں پہچانا ہونا کیا ہے؟ تو گھر چھوڑ چکا، چچا چھوڑ چکا، ماں چھوڑ چکا، ماں چھوڑ چکا، کپڑے بھی اتار کے پھینک چکا، دے چکا چچا کے نہ پہچانیں گے تو یہ فوراً اس وسوسے کو جھڑکا اور کہا نہیں، اگر وہ نہ پہچانے تو نہ پہچانے. محبت میں انسان تھوڑی جتایا جاتا ہے، عشق میں کوئی صلہ تھوڑی مانگا جاتا ہے. نہ پہچانے تو نہ پہچانے، ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہم تو عشق کیے جائیں گے، وہ جانے یا نہ جانے، وہ پہچانے نہ پہچانے. اللہ اکبر. مسلمانوں کیا اصحاب رسول تھے، اور اسی سوچ و فکر میں چل رہے رہیں گے، کام کھائیں گے کیا وغیرہ جو بھی آتا ہوگا، لیکن سب خیالات جھڑکتے. خدا کا کرنا جب مدینہ منورہ پہنچے تو بڑا امتحان، اور یہ اینڈ تھا. دیکھو جب امتحان ختم ہوتا ہے تو پھر نتیجے نکلتے ہیں. پہلے امتحان دینا پڑتا ہے نتیجے کے لیے، بغیر امتحان کے نتیجہ نہیں. جیسے ہی عبداللہ مدینہ منورہ میں پہنچے، رات ہو چکی ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، لوگوں کے دروازے بند ہیں. سونے والے سو رہے ہوں گے، مصلی پہ رونے والے رو رہے ہوں گے، لیکن دروازے سب کے بند ہیں، چولہے سب کے ٹھنڈے ہو چکے ہیں. عبداللہ پیدل چلتے ہوئے پہنچے. سوچا اتنی کڑاکے کی سردی، جاؤں تو کہاں جاؤں. سوچا چلو مسجد چلتے ہیں. جیسی مسجد میں گئے، اللہ اکبر، تو کیا دیکھا خلاف توقع. وہاں ایک شخص ہے اور وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام، آپ کون؟ کہا تم عبداللہ ہو نا، تم عبداللہ ہو نا.
ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا میں عبداللہ ہوں؟ کہا مجھے بلال کہتے ہیں، میں بلال ہوں۔ کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں عبداللہ ہوں؟ تو کہا آج رات جب عشاء کی نماز پڑھا کر حضور گھر جا رہے تھے تو مجھ سے کہا بلال میرا ایک غلام ہے، میرے عشق میں گھر چھوڑ کے، مال چھوڑ کے، چچا اور ماں چھوڑ کر، دو ٹکڑے لپیٹ کر، دو دوپٹے کے ٹکڑے لپیٹ کر میری محبت میں مدینے آ رہا ہے۔ مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہو سکے گی، وہ آئے نا تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا، میرا یہ کمبل۔ کوئی ایسا بھی محبوب ہے، کوئی ایسا بھی آقا ہے؟ عبداللہ رو پڑے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، عبداللہ یہ کیا ہے؟ وہ تو میرے حال سے اتنے واقف ہے کہ میں کب آ رہا ہوں، کیسے آ رہا ہوں، کس پوزیشن میں آ رہا ہوں، کیا لے کے آ رہا ہوں، کیا چھوڑ کے آ رہا ہوں، وہ سب جانتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال ذات میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے، کہتے ہیں کہ بڑے ہونے والے چھوٹوں کو نہیں جانتے، لیکن یہ سب سے بڑے ہیں مگر امت سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ ارے نادان، اللہ اکبر میرے بھائی، وہ ہمیں صرف پہچانتے نہیں ہیں بلکہ وہ تو ہمارے قدموں کی آہٹوں کو بھی پہچانتے ہیں، وہ تو امت کے پیروں کی آہٹوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے نبی رحمت کا کمبل اوڑھا، کیفیت بدل گئی، وہ رات کیسے گزری یہ تو عبداللہ جانتے ہیں، لیکن اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اب عبداللہ پوری رات انتظار کرتے رہے۔ شاید پورا سفر اتنا کٹھن نہ رہا ہوگا جتنا وہ رات کا سما کہ کب آئیں گے وہ، کب آئیں گے وہ، کب آئیں گے وہ، کب آئیں گے وہ، دیکھوں گا آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، دل کو چین عطا کروں گا۔ اللہ اللہ، وہ یاد آتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ ارے جب وہ یاد آتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے، وہ سامنے آئے تو منظر کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، عبداللہ انتظار کر رہے، صبح ہوئی، آقا تشریف لائے، نماز فجر ہوئی، کیسے گزری وہ گھڑی۔ حضرت عبداللہ اللہ اکبر نماز کے بعد بیٹھ گئے، کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے شاید سوچا ہوگا کیسے تعارف کراؤں گا، میں ہی عبداللہ ہوں، میں ہی عبداللہ ہوں، میں ہی عبداللہ ہوں۔ ایسے میں یہ سوچتے ہوں گے، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کی طرف حضور کا رخ تھا، آقا نے سب کو دیکھا، اللہ اللہ اٹھ گئی جس طرف، دم نے دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سب کو دیکھا۔ اور دیکھنے کے بعد عبداللہ جو پیچھے تھے ان کی طرف مخاطب ہو کہا، عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، خیریت پوچھی اور ان کو تسلی دی۔ فرمایا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں عبداللہ، دیکھو گھر چھوڑ کے آئے تھے نا، مانگنا بھی نہیں پڑا، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں یہی رہنا ہے، اب یہاں سے تمہیں نہیں جانا۔ تو کہہ سکا نہ لب سے، ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی۔ اللہ اوپر اسی میں بس نہیں، پھر صحابہ سے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، صحابہ کو ان کو کہا یہ سب تمہارے بھائی ہے، فیملی ہے تمہاری، تمہیں یہی رہنا ہے۔ اب وہ وہاں رہتے، اور پھر کیا ہے، اللہ اکبر، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ بڑی شان سے عبداللہ کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن عبداللہ نے شاید زور سے تلاوت کی یا زور سے ذکر کیا، فاروق اعظم کو برداشت نہ ہوا، آپ نے ان کو خوب ڈانٹا، زور سے ڈانٹا، اتنا ڈانٹا کہ ان کو رونا آ گیا، کیونکہ پہلی بار ڈانٹ پڑی تھی اور وہاں ڈسپلین تھا، مسجد نبوی شریف کا ایک اپنا معیار تھا، مزاج تھا، تو بہت ڈانٹا، تو وہ بالکل پہلی بار ڈانٹ پڑی تو رونا ہے۔ سوچا آج آقا کو دیکھوں گا نہیں، حضور کی زیارت آج نہیں کروں گا، اگر نظر پڑی تو رو لوں گا، بچ نہیں سکوں گا بہت، کیونکہ کوئی اپنا دکھتا ہے تو تبھی تو رونا آتا ہے نا، کوئی بہت زیادہ قریبی ہوتا ہے تو پھر سارے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، صبر کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ آج آقا کو نہیں دیکھوں گا، چھپ کے بیٹھوں گا، ایک پیلر کے پیچھے، مسجد کے پیلر کے پیچھے چھپ گئے، لیکن جس کو دیکھنے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی اس کے بغیر قرار کیسے تھا۔ جیسے حضور منبر پہ آ کے بیٹھے، ایک نظر جھانک کے دیکھا اور آنکھوں کا بندھن ٹوٹ پڑا اور خوب آنسو نکلے، رو پڑے، روتے روتے ہمک کر رو رہے تھے، ہچکیاں نکلنے لگی۔ اگر آقا ان کو بلا لیتے تو بھی عبداللہ کی معراج تھی۔ یہی تو خصوصیت ہے ہمارے آقا کی
کسی کا دل رکھنا کوئی ان سے سیکھے، کسی کا دل رکھنا کوئی ان سے سیکھے، اہل وفا کے ساتھ جانے وفا کا انداز کوئی ان سے سیکھے۔ آقا نے جیسے عبداللہ کی آواز سنی پوچھا عبداللہ ہے؟ کسی نے کہا ہاں عبداللہ رو رہے ہیں۔ آقا ممبر چھوڑ کے اترے، آقا ممبر چھوڑ کے اترے، عبداللہ کو سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر، ہم جیسے غلاموں پہ اتنا کرم ہے تو عبداللہ تو اہل وفا میں سے تھے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، حضرت مرزا عبدالشکور نے کہا تھا کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا تو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میں تو جگر مراد آبادی کے دو مصروں پر بہت قربان، وہ کہتے ہیں اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، لوگ نفرتیں کریں، لوگ گالیاں دیں، لوگ کچھ بھی کریں، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ سب کو چھوڑو یار، ادھر دل لگاؤ جو جانے وفا ہے، جو شان وفا ہے۔ وفا نے جہاں سے وفا سیکھی ہے، سب چھوڑ دیں گے وہ نہیں چھوڑیں گے، سب بے وفائی کریں گے، وہاں سے ایسا تصور نہیں ہے۔ انہی سے دل لگائے، انہی کے ہو جائے، سب سے کٹ کر ان سے تعلق جوڑ لیں، اور وہ تعلق جوڑنے کا آسان ذریعہ ہے اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے رسول اللہ کے قریب آنا ضروری ہے، اور حضور کے قریب آنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرو، درود شریف کے رنگ میں ڈوب جاؤ، انشاءاللہ حضور سے رشتہ جڑ جائے گا۔ درود پڑھو نماز کی پابندی کے ساتھ، کثرت سے پڑھو، سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف پڑھتے رہو، زندگی گزارتے رہو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ عبداللہ کو سینے سے لگایا، خوب ہمک ہمک کر روئے، پوچھا کیا ہوا عبداللہ، کیا ہوا عبداللہ، کیا ہوا عبداللہ؟ کچھ نہیں کہتے، فاروق اعظم ہے، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے ان کو ڈانٹا ہے۔ کیوں ڈانٹا؟ اس لیے ڈانٹا۔ یہ عبداللہ عمر جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ تم کو ڈانٹا انہوں نے؟ ہاں یا رسول اللہ، لیکن اتنی بڑی ہستی کی شکایت نہیں کرنا چاہتا تھا، برداشت نہ ہوا۔ آقا نے جو جملہ کہا یہ ان کی خصوصیت کی دلالت کرتا ہے۔ میرے آقا نے کہا عمر اور دوسرے سب سن لو، عبداللہ نے بڑی قربانیاں دی ہے، اس لیے اس کو کوئی ڈانٹا نہ کرے، یہ جو کرے اس کو کرنے دو، یہ جو کرے اس کو کرنے دو، اس کو ڈانٹا نہ کرے۔ اب عبداللہ کی تو بڑی شانی تھی، بہت لاڑ کے تھے، سب کے بڑے پیار کے تھے، کیونکہ سب چھوڑ کے آئے تھے۔ یاد رکھنا، ہم اور آپ بھی آج طے کر لو، گناہ چھوڑ دیں گے، وہ لاڑ آپ کو بھی مل سکتا ہے، وہ پیار ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ وہ بڑے کریم ہیں، کروڑوں ماؤں کی محبت اتنی نہیں ہے جتنا آقا اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بار چھوڑ کے تو دیکھو گناہ کو، ایک بار گناہ سے ہجرت کر کے تو دیکھو، ایک بار حضور کی طرف چل کے تو دیکھو۔ اب بات آخری میں آتی، یہاں تک تو پورا واقعہ تھا، عبداللہ کا بیان کیا ہوا، اب آگے کی بات عبداللہ ابن مسعود کی ہے، وہ سن لے ذرا۔ کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا، پھر زندگی گزرتی رہی ان کی، ایک وقت آیا جنگ تبوک میں جانے کی بات آئی۔ ہم جنگ تبوک میں گئے، میں بھی تھا ساتھ میں، اکثر صحابہ تھے اور سبھی سب ساتھ گئے ہوئے تھے۔ بڑا اسرت کا دور تھا، تنگی کا دور تھا، تکلیف کا دور تھا۔ کہا ایک دن میں تبوک میں سویا ہوا تھا، ایسے میں مجھے دل میں بے چینی ہوئی کہ عبداللہ ابن مسعود چلو حضور سے ملتے ہیں۔ آدھی رات کو میں اٹھا، حضور کے خیمے میں گیا، آقا نہیں تھے، پھر حضرت ابوبکر کے خیمے میں گیا، وہاں نہیں تھے، پھر حضرت عمر کے خیمے میں گیا، وہ بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا اللہ خیر، تینوں اپنے اپنے خیمے میں نہیں، تو میری نظر پڑی ایک مشعل جل رہی ہے، مشعل سمجھتے ہیں نا، مشعل جل رہی ہے اور وہاں پر بھیڑ اکٹھی ہے۔ میں جیسے ہی گیا تو کیا دیکھا کہ عبداللہ کا انتقال ہے۔ وہی عبداللہ چھوٹی عمر میں یعنی جوانی میں دنیا سے کچھ کر گئے، تبوک میں ان کا وصال ہوا، عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ تو لوگ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ دیکھو حضور سے وفا کرنے والوں، حضور سے دل لگانے والوں کو حضور انعام کیا دیتے۔ لوگ کہتے ہیں آقا مدینہ منورہ کا دستور ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو گھر والے غسل دیتے، کفن پہناتے، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، اس کو کون غسل دے گا؟ تو آقا نے فرمایا ابو بکر و عمر ان کو غسل دیں گے اور ابو بکر و عمر ان کو کفن پہنائیں گے۔ صحابہ کے اماموں سے غسل دلوایا آقا نے اور صحابہ کے اماموں سے کفن پہنوایا۔ کیا مقدر ہے میرے بھائیوں، بتو سوچو تو صحیح، وہ صدیق اکبر آقا جس کے بارے میں فرمائے پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، تو ابو بکر کا ایمان بھاری پڑے گا لوگوں کے ایمان پر۔ یہ صدیق اکبر اور آقا فرماتے ہیں ابو بکر و عمر غسل دیں گے، اور اس کے بعد جب غسل دے کے کفن پہنا دیا گیا تو سرکار کو لوگوں نے دیکھا، اب قبر میں کون اترے گا؟ تو آقا نے فرمایا عبداللہ کی
قبر میں میں خود اتروں گا، عبداللہ کی قبر میں میں خود. لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آتے، میں نے کہا وفا کر لے، تیرے جانے سے پہلے وہ تشریف لائے. حضور سے وفا کر لے، تیرے جانے سے پہلے وہ کرم، ان کے کرم کی انتہا ہی نہیں ہے. فرمایا میں اتروں گا. اور جب حضور علیہ السلام ان کی قبر میں اترے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور وہ منظر مجھے اب بھی یاد ہے کہ حضور نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کا چہرہ دیکھتے تھے تو مشعل کی روشنی میں حضور کی آنکھوں میں آنسو مجھے چمکتے ہوئے دکھ رہے تھے. وہ آنسو گرتے تھے، داڑھی پر آتے تھے اور عبداللہ کے چہرے پر آتے تھے. اور میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، لیکن اس وقت میں تمنا کر رہا تھا کہ کاش اے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ذوالبجادین آج نہ جاتا دنیا سے، اس کی جگہ میری موت ہو جاتی تو میں بھی حضور کی باہوں میں ہوتا. کیونکہ کوئی نماز کفن میں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا، کوئی کچھ لے جائے گا، یہ سب کے ساتھ عبداللہ اپنے کفن میں مصطفیٰ جان رحمت کے آنسو لے کر کے جا رہے ہیں. اصلاح امت کانفرنس سب چھوڑنے کا صلہ کیا ملا؟ کہتے حضور رو رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے اور عبداللہ کے چہرے پر کفن پہ وہ آنسو آ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور نے ان کا لاشا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی مولا یہ میرے صحابہ میں سے ایسا صحابی ہے کہ اس نے ہمیشہ مجھے راضی رکھا. مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو. یہ ان کی زندگی کا عین ہے جنہوں نے قربانی دی. میرے عزیز میرے بھائیوں، آج ہم نوجوان ہیں، اللہ نے جوانی دی ہے، اپنی جوانی کو گانے، ناچ، تماشے، شراب، جوا اس طرف خرچ نہ کرو، بلکہ یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ، یہ ٹمٹماتا ہوا دیا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، زندگی کب تمام ہو جائے. اس لیے آؤ اپنے آقا سے عشق کرو، اپنے دین پر سختی کے ساتھ جمے رہو اور خود ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی دین کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرو، ان کو دین داری سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ، دنیاوی ایجوکیشن میں خوب آگے بڑھاؤ، لیکن پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کو خوب تعلیم دو، دین کی سنتیں سکھاؤ، مذہب سکھاؤ، مسلک سکھاؤ. اور میرے آقا نے تو ہمیں پابند کیا ہے. آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم. آقا نے 3 باتیں سکھانے کا سب سے پہلے حکم دیا. آئیے ہم بھی اپنی اولاد کو دین کے معاملے میں مضبوط کریں، اتنا دینی عقیدہ ان کو پلا دیں، اتنا عشق رسول ان کے دل و دماغ میں رچا بسا دیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا ایمان نہ چھین سکے، ان کا عقیدہ نہ چھین سکے. قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں ایک ماں اپنی بچے کو سب سے بڑا عاشق رسول بھی بنا سکتی ہے اور دنیا کا کتا بھی بنا سکتی ہے. آج عورتوں کی ذمہ داری، عورتیں خود محسوس کریں. آج عورتیں سیریل دیکھیں، فلمیں دیکھیں، تماشوں میں مصروف رہیں. اسی لیے بہت ساری بچیوں کو دین نہیں پتا، مذہب نہیں پتا، اس لیے جب رشتہ نہیں آتا تو بہت ساری بچیاں بے باکی کی وجہ سے کسی اور کا بھی ہاتھ پکڑ کر نکل جاتی ہے. میری گزارش ہے اے قوم کی بیٹیوں، ان کا ہاتھ کیوں پکڑتی ہو جو اللہ و رسول کے وفادار نہ ہوئے؟ ارے نادان، جو اللہ رسول کا وفادار نہ ہوا وہ تیرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا جن کی قسمت اور مقدر میں پتھر ہو وہ کسی سے کب پیار کر سکتے ہیں؟ اے میری قوم کی بیٹی، اگر رشتہ آئے تو بھی نہ آئے تو بھی اپنے مذہب سے وابستہ رہو، رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ رہو. یہ دنیا ہے، یہاں زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، یہاں دنیا جھوپڑیوں میں بھی گزر جاتی ہے، یہاں دنیا فاقہ کشی میں بھی یہاں تک زندگی جو ہے فاقہ کشی میں بھی گزر جاتی ہے، زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے. زندگی جو ہے اللہ اکبر بغیر اللہ نئے کپڑے میں بھی گزر جاتی ہے، پیون والے کپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے. یاد رکھنا دنیا کی چمک دمک اور ریل پہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے. تاج محل جن کے لیے بنا وہ تاج محل کو دیکھ نہ سکے، تاج محل میں جو دفن ہوئے وہ تاج محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے. اللہ اکبر، جس شداد نے دنیا میں جنت بنائی وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ نہ سکا. یاد رکھو اگر اللہ رسول کو راضی کر لیا، اگر لوگوں نے تمہیں کچرے کی کنڈی کے قریب دفن کیا تو بھی انشاءاللہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی. اور اگر اللہ رسول کو راضی نہ کر سکے
تو کتنے ہی قیمتی گنبد میں دفن ہو جاؤ، اوپر سے کوئی پھول ڈالے گا لیکن اندر سے ڈنڈے پڑ رہے ہوں گے، اندر سے چابک پڑ رہے ہوں گے، اندر سے قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگا۔ اس لیے دنیا کی چمک دمک نہ دیکھو، دنیا کی ریل پین نہ دیکھو۔ آج تھوڑی سی دنیاوی تعلیم مل جاتی ہے، غلط صحبت مل جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں مذہب میں کیا رکھا ہے۔ یاد رکھنا مذہب میں کیا رکھا ہے، حضرت عبداللہ نے بتایا، ان صحابہ کی قربانیوں نے بتایا، اور جو مذہب پر سختی سے عمل پیرا رہے، یہ مذہب کی برکت ہے۔ جو سختی سے عمل پیرا رہے، موت کے بعد ان کا کفن بھی میلا نہ ہوا، ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہ کھا سکی۔ آؤ ہم بھی سچے مذہبی بنے، زبانی نہیں، سچے مذہبی بنے، خشیت ربانی والے، نماز کی پابندی والے، قرآن کی تلاوت والے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کتنے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، ہم کبھی قرآن کی زیارت بھی نہیں کر پاتے، قرآن کی زیارت بھی نہیں کر پاتے۔ سوچو تو صحیح، قرآن دیکھ بھی نہیں پاتے۔ جو قوم قرآن دیکھ نہ سکے وہ قرآن کی تلاوت کب کریں گے؟ یاد رکھیے، اگر یہاں نہیں سورے، یہاں نہیں سدھرے، اگر نہیں بدلے تو آنے والے حالات قیامت خیز ہے، بڑے طوفانی ہے۔ ان حالات کے اندر اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو مذہب کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مذہب ذلیل کرنے نہیں آیا، مذہب ذلیلوں کو عزت دینے آیا ہے۔ مذہب گرانے نہیں آیا، مذہب گرتوں کو اٹھانے آیا ہے۔ مذہب جو ہے اللہ اکبر نیچا دکھانے نہیں آیا، مذہب نیچوں کو اوپر اٹھانے آیا ہے۔ مذہبی نے تو عرب کے بویا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے۔ مذہبی نے تو اللہ اکبر گم ناموں کو نامور بنایا ہے۔ مذہبی نے تو گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا ہے۔ جو رکھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور قبلہ قائد محترم کی آمد ہے، حضور قائد محترم تشریف لائیں، استقبال کر لیں اور پھر حضور کا خطاب ہوگا۔